الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا اور کہا انہوں نے کہ بے شک یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب، اس کا عطف عادو پر ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر دنیا میں پہنچ کر یہی کہیں گے کہ ہم تو اس دنیا کی زندگی کے سوا کسی دوسری زندگی کو نہیں مانتے، بس یہیں کی زندگی ہے، دوبارہ ہم کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے جو دنیا کے اندر مغرور یا مست ہو کر یا دنیا کے دھوکے میں پڑ کر دنیاوی زندگی کو ہی اصل سمجھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی نہ اصل تھی نہ ہے، یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اور یہی ایک ایسی زندگی ہے جس کی مقدار کوئی کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ماں کے شکم میں پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس کی زندگی کے بھی کچھ اوقات متعین ہیں، کم سے کم 7 مہینے، پھر 8 مہینے، 9 مہینے، 11 مہینے اور 30 مہینے تک کا دستور یا تجربہ فقہیین نے بیان فرمایا ہے۔ بچہ 4 مہینے کے اندر مکمل بالروح ہو جاتا ہے، روح بھی ڈل جاتی ہے اور اس کے اعضاء بھی مکمل ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے میں۔ 4 مہینے کے بعد بچہ اپنے آپ چلنا پھرنا حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، ورنہ جب ذرا سا مضغہ ہوتا ہے گوشت کا لوتھڑا تو حرکت تو اس میں بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ خالی جن جھلیوں میں کوتلیوں میں رہتا ہے وہ کوتلیاں ہلتی ہیں، اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہل رہا ہے، ورنہ اصل روح 3 چلے کے بعد میں ڈلتی ہے۔ 4 مہینے کے بعد روح مکمل، شریر مکمل، اب وہ پنپتا ہے، پلتا ہے، ٹہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو اس کی بھی ایک مقدار ہے۔ اسی طریقے سے بعض بچہ 7ویں مہینے میں ہی باہر آ جاتا ہے، جس کو ستوا سا بولتے ہیں۔ بعض وقت اس کی حیات ہوتی ہے، بچ جاتا ہے، موت ہوتی ہے تو مر جاتا ہے، اور 8ویں مہینے میں بہت سے بچے ہوتے ہیں، اسے 8واں سا بولتے ہیں۔ اور اہل طب کا تجربہ یہ ہے کہ 7ویں مہینے کا بچہ عموماً زیادہ بچ جاتا ہے، 8ویں کا کم بچتا ہے، لیکن یہ سب تجربات ہیں، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ بچانے والا، زندہ رکھنے والا تو صرف اللہ ہے۔ وہ اگر چاہے بغیر مہینوں کے ہی رکھ دے، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مہینوں کے پیدا کر دیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر پیٹ کے ہی بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، وہاں باپ کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر میں سے نکال دیا، پتھر میں پتھر، پتھر میں پتھر، پھر اس میں اونٹنے رو بھی گیا بن۔ تو یہ تو قدرتی نظام علیحدہ چیز ہے، لیکن جو اللہ کا دستور ہے وہ یہی ہے کہ 9 مہینے عموماً بچہ ماں کے پیٹ میں رہے گا، 10ویں میں پیدا ہوگا۔ لیکن بعض تجربات میں حنفیہ کے یہاں اگر کسی کا باپ، کسی عورت کا شوہر مر جائے اور اس سے 2.5 سال بعد بچہ پیدا ہوگا، تب بھی اسے حلال کا ہی کہا جائے گا، کیونکہ جو تجربات ہے طبی لائن سے، حکمتی لائن سے، 30 مہینے تک بھی بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اسے کب خارج فرمائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہی لکھا ہے کہ 2.5 سال میں پیدا ہوئے، 2.5 سال رہے ماں کے پیٹ میں، اور جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تب دنیا میں آئے۔ تو بعض لوگ لطیفتاً مذاقاً بھی کہہ دیا کرتے ہیں شافعیوں سے کہ تمہارے امام تو ہمارے امام کے ڈر کی وجہ سے آئے ہی نہ،
وہ حالانکہ کہ لطیفہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے جتنے دن وہاں رکھے، جتنے دن جہاں چاہے۔ بہرحال تو ماں کے پیٹ کے زندہ رہنے کی بھی عموماً مقدار 9 مہینے، کہ 9 مہینے میں بچہ عموماً باہر آتا، لیکن زندگی کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ 9 مہینے رہا، پیدا ہوتے ہوتے مر گیا، یا ابھی پیدا ہوا ہی ہے، 1 سیکنڈ سانس لیے تب مر گیا، یہ 2-4 دن جیا پھر مر گیا۔ تو یہ پیدا ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کے اندر انسان کے زندہ رہنے کی کوئی مقدار نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب مقدار ہی نہیں ہے تو پھر یہ دنیا اصل کیوں ہو سکتی ہے؟ اصل اگر ہوتی تو پھر یہاں ہر ایک انسان اپنی مرضی کے مطابق رہتا، لیکن الا لعب و لہو، قرآن نے بعض جگہ فرمایا کہ یہ تو ایک کھیل کود ہے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں نا ذرا سی دیر میں، جو کاشتکاروں کے بچے ہوتے ہیں ان کا کھیل الگ ہوتا ہے، جو تاجروں کے بچے ہوتے ہیں ان کا کھیل الگ ہوتا ہے، اور جو ویسے کھیل کود والے بچے ہوتے ہیں ان کے کھیل کود الگ ہوتے ہیں۔ یہ ماحول سے تاثر کا اثر ہوتا ہے کہ ماحول سے بچوں پہ بھی اتنا اثر پڑتا ہے۔ جو کاشتکار کے بچے ہوں گے نا وہ کیسے کھیلتے ہیں؟ وہ ایسے کھیلتے ہیں، ریت میں میدان زمین بنائیں گے، پھر اس میں منڈیر سی بنائیں گے، پھر اس میں کھیت بنائیں گے، پھر ایک تن کا توڑ کے موڑ کے نو یہ ٹویل ہے، اب پانی آ رہا ہے کھیت میں، کیونکہ ان کا ماحول کھیت کا ہے تو وہ کھیت سے کھیلتے ہیں۔ اچھا جو شہری بچے ہوتے ہیں تاجروں کے یا دکانداروں کے، ان کا کھیلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ماچس کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر لائیں گے اور یہ کاغذ لائیں گے، پھر دکان بنائیں گے، ان بچے ان کاغذوں سے اس سے دکان سے سودا خریدیں گے، لو صاحب مجھے یہ سامان دے، وہ کھیل ہے۔ اور جیسے ہی اس کے ماں نے یا باپ نے بلایا کہ بیٹے جلدی ادھر آؤ، فوراً سارا کھیل سمیٹا اور بھاگ لیے اور سب کچھ چھوڑ دیا وہاں پہ۔ اور بعض بچے جن کا ماحول بگڑا ہوتا ہے وہ ماچس کے پر وہ لیتے ہیں، وہ پھر تاش سے کھیلتے ہیں ان سے کہ یہ 27 نمبر کی ماچس، یہ جو ہے شپ کی ماچس، اور یہ فلاں ماچس، یہ فلاں ماچس، اب کھیلتے ہیں ان سے تاشوں کی طرح سے۔ پھر جیسے ہی کسی نے آواز دی، انہیں بھوک لگی یا من بھر گیا تو فوراً کیا کرے، بعض وقت ان کو وہیں پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، بعض وقت جیب میں رکھ کے فوراً چل دیتے ہیں، امی بلا رہی، پاپا بلا رہے ہیں، یہ اسکول کا وقت ہو گیا یا دکان پہ جانے کا ٹائم۔ تو ذرا سی دیر میں کھیلے کودے، کھیل کود مٹایا، چل دیے، جیسا کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی ہے، لہو اور لعب، کھیل کود۔ پتہ چلا کہ ایک آدمی صبح تیار ہو رہا تھا اور نہا دھو کے جا رہا تھا دکان کے لیے، اور پھر ایک دم سے درد سا ہوا، کیا ہوا، وہ تو گزر گئے۔ اب یہ ہے کھیل کود۔ ابھی بیاہ شادی کا انتظام ہو رہا تھا، تیاریاں چل رہی تھی، دلہا کو نلا دھلا رہے تھے، مہندی شہندی لگا چکے تھے، ہلدی پھلدی سے رنگ دیا تھا اسے، اب اسے نلا رہے ہیں دھلا رہے ہیں کہ کیا ہوا، ذرا سے کھانسی سی اٹھی، ہاسپٹل لے گئے، پتہ چلا وہ تو گزر لیے۔ تو یہ لہو و لعب ہے دنیا کی زندگی تو، اور ورنہ اور جتنی بھی زندگی ہیں ان کی سب کی کچھ مقداریں بھی ہیں، اور مقداروں کے علاوہ اوقات بھی ہیں ان میں، کہ صاحب مرنے کے بعد قبر میں آدمی کب تک رہے گا؟ کہ قیامت تک رہے گا۔ قیامت میں زندہ کیے جائیں گے دوبارہ، پھر کب تک رہیں گے؟ کہ جب تک حساب کتاب نہ ہو جب تک رہیں گے۔ اور پھر قبر سے حشر میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد میں جنت ہی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم ہی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ ہمارے آپ کے جیسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بدعملیاں کی ہیں، برائیاں کی ہیں، ان کو تھوڑا بہت جہنم میں جو ہے جھلسا پھلسا کر اور تھوڑا ان کو عذاب تکلیف دے کر ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا، کہ جو معصیات کی غلاظتیں ہمارے بدنوں میں آئی ہیں ان کو دھلائی صفائی کر کے پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو وہاں بھی سب چیزوں کے اوقات متعین، لیکن دنیا کی زندگی کے ہمارے اوقات اور لمحات من جانب اللہ متعین تو ہیں، لیکن ان کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کب کس کی موت کہاں پر آ جائے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ نبی جانتا، نہ ولی جانتا، نہ رسول جانتا، اور نہ کوئی عالم الغیب جانتا، صرف ان اللہ
علیم و خبیر۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میں جاننے والا بھی ہوں اور خبر رکھنے والا بھی۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ بعض وقت خوب آثار دیکھتے ہیں، گھٹائیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، بادل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے تیز ہوا آتی ہے، ساری گھٹائیں پھٹائیں سب چھڑ جاتی ہیں، پھر دھوپ نکل آتی ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خوب تیز کھل رہی ہے دھوپ، کوئی احساس ہی نہیں ہے، اور ایک دم سے سڑا بارش شروع ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، میں جانتا ہوں میں بارش کو کب برساؤں گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ اور کل کو انسان کیا کرے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ بعض وقت ہم پلان بناتے ہیں شام کو کہ ہمیں صبح کو یہ کرنا ہے، پتہ چلا صبح کو آنکھ ہی نہیں کھلی، جس ٹائم وہ کچھ کرنا تھا، سفر کرنا تھا یا کوئی کام کرنا تھا، پتہ چلا اس وقت آنکھ ہی نہیں کھلی، سوتے رہے گا، یہ تو ٹائم نکل گیا۔ یعنی رات پلان کچھ بنایا تھا، صبح کا پلان اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری موت کون سی زمین پہ آئے گی۔ ہم تو یہ سوچے بیٹھے رہتے ہیں کہ صاحب یہیں مریں گے، اسی قبرستان میں دفن ہوں گے، اسی کی ہم اتنے دن سے دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، یہی تو ہمارا قبرستان۔ پتہ یہ چلا کہ ایسی جگہ پہ جا کے مرا جہاں قبرستان تو کیا اسے کفن ہی نہ ملا۔ بہت سے لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ لاوارثوں میں جلا ہی دیا گیا، دفن تدفین کا موقع ہی نہیں آیا۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ علامات ضرور بتلائی کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے دین اٹھ جائے گا، بددینی عام ہو جائے گی، اخلاق مٹ جائے گا، بڑے چھوٹوں کی اتباع میں آ جائیں گے، چھوٹے لوگ بڑے بن جائیں گے۔ یہ ساری نشانیاں تو ہیں لیکن متعین وقت نہیں ہے کہ کون سی سن میں کون سے اس میں آئے گی۔ تاریخ، دن، مہینہ متعین ہے لیکن سن متعین نہیں۔ اب جب سن ہی متعین نہیں تو پھر کیا پتہ کون سے سن میں آئے گی قیامت۔ ہاں یہ نشانیاں ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی بالکل کھیل کود کی طرح، جیسے بچے کھیلے مٹایا چل دیے۔ اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں لوٹا دیا جائے، جیسا کہ وہ تمنا کر رہے تھے نا، جب جہنم کے قریب ان کو لے جایا جائے گا، وہ کہیں گے کہ اللہ اب کے بھیج دے، اب کا تو بالکل ہم پکی سچی تیری اتباع کر کے آئیں گے۔ تو پھر دنیا میں پہنچ کر یہی کہیں گے کہ ہم تو اس دنیا کی زندگی کے سوا کسی دوسری زندگی کو نہیں مانتے، بس یہیں کی زندگی ہے، دوبارہ ہم کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا مومن کے لیے ضروری ہے، ایمان مفصل میں سے ہے۔ اور ہم میں کے بہت سے سوچتے ہیں جی کون جیا، کون کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا نہیں، یہ شک شبہ کرنا یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک شبہ کرنا ہے، اور جو نبی کی بات پر شک شبہ رکھے اس کا ایمان ہی کیا؟ ایمان نام ہی اس کا ہے کہ اللہ کو ایک مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا سچا اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ تسلیم کرے، اور ایسی تصدیق کرے جیسے حضرت وہ صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمائی کہ کسی نے کہا کہ تمہارا ساتھی ہے نا محمد، وہ یوں کہتا ہے، اچھا آپ نے کہا ہے، بالکل صحیح ہے، تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو حدیث میں کوئی بات اگر آ گئی اس میں کوئی تحقیق مت کرو کہ صاحب یہ حدیث میں ایسا ہے، صحیح ہے کیا، یہ سمجھ میں تو آ نہیں رہی بات، ہماری سمجھیں اتنی قابل نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان کو ہو بہو سمجھ لیں۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا صرف اتباع کا، کہ میرا حکم اور نبی کا حکم جو تمہیں ملے اس میں مت تو چونو چرا کرو، مت اس میں تعویلیں نکالو کہ صاحب یہ یوں ہو جاتا تو اچھا تھا، یہ یوں رہے تو اور زیادہ فائدہ، یہ یوں رہے تو یوں ہو جائے، نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی اس میں جو ہے شک شبہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اس کے نبی نے فرمایا، بس برحق ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے نبی کو کون سا دیکھا ہے، ہم نے اللہ کو کون سا بذات خود دیکھا ہے، اللہ کی صفات دیکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات دیکھیں۔ تو جب نبی کے کلمات پر ہمارا یقین ہے تو پھر یقین اتنا مکمل ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہمارا دل اور دماغ
کجروی کی طرف جا سکتا ہے، لیکن پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بالکل برحق ہے۔ اگر یوں فرما دیا کہ سورج آج اتر سے نکل رہا ہے تو نکل رہا، بھائی دکن سے نکل رہا ہے تو نکل رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو نکل ہی رہا ہے۔ اور سورج اتر دکن سے تو نہیں، مشرق مغرب سے نکلتا، لیکن کبھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف سے سورج نکل سکے گا؟ بھائی بتا دو نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف سے نکلے، وہاں نکلے کعبہ میں۔ ہاں بھائی کعبہ یوں ہے، یہ مان لو مثال کے طور پہ یہ کعبہ ہے، ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں ہم، ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی پڑھ، ادھر سورج نکل رہا ادھر ہی پڑھ رہے ہیں، زمین کا سینٹر ہے نا۔ ہاں وہاں زمین کا سینٹر ہے، تو اس لیے وہاں کے حساب سے نکلتا ہے، کبھی ادھر سے خانہ کعبہ کی چاروں طرف جا کے ادھر ہی پڑھ لو نماز، جدھر سورج نکل رہا ادھر ہی پڑھ لو۔ لیکن ہم سے خانہ کعبہ ادھر ہے مغرب کی طرف، تو اس لیے ہم نہیں پڑھ سکتے یہاں اس ایشیا میں، کیونکہ ایشیا سے خانہ کعبہ مغرب کی طرف ہے، تو اس لیے ہم یہیں پڑھیں گے۔ لیکن وہاں سورج کبھی ادھر سے نکلے کبھی ادھر سے نکلے تو اپنی جگہ سے، لیکن آدمی خود پھر جاتا ہے تو پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ اب ادھر سے نکل رہا ہے۔ وہاں خانہ کعبہ میں جنت البقیع کی طرف سے سورج نکلتا ہے، جب ہم وہاں خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں حی علی الفلاح کی طرف سے نکلتا ہے سورج، ادھر سے جب ہم یوں کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، ہم خانہ کعبہ کی طرف رکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں، کیونکہ یہ بھی ہمارے بھارتی ہندوستانیوں کو فضیلت حاصل ہے۔ جب ہم خانہ کعبہ جائیں گے نہیں سیدھے، تو دروازہ بھی ہماری طرف ہے خانہ کعبہ کا، اور حجر اسود بھی ہماری طرف ہے، اور مقام ابراہیم بھی ہماری طرف ہے، اور زمزم کا کنواں بھی ہماری طرف ہے، یہ چاروں چیزیں ہماری طرف ہیں۔ یعنی ہم جب سیدھے جائیں گے تو سب سے پہلے آب زمزم آئے گا، اس کے بعد میں پھر دائیں طرف کو مقام ابراہیم آئے گا، بائیں طرف کو حجر اسود آئے گا کونے میں، اور سامنے ایک دم خانہ کعبہ کا دروازہ آئے گا۔ یہ چاروں فضیلتیں یہ ہمارے رخ کی طرف ہمیں حاصل ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی تو لے کے گئے حجر اسود کو، حجر اسود آدم کے ساتھ اترا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو سواری تھی بیل تھی، شیو جی کی سواری بیل دیوتا، تو بیل کی سواری تھی، اور اسی پہ رکھ کے اسے یہاں سے ہندوستان سے لے کے گئے تھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستانی نبی ہیں۔ یہ بھی ہندوستان کو فخر حاصل ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان اور دنیا میں آنے والا سب سے پہلا نبی، سب سے پہلے نبی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن دنیا میں آنے والوں میں آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، وہ بھی ہندوستانی ہے، بھارتی ہو، کیونکہ سری لنکا، سرندیپ، سنکل دیپ یہ سارا خطہ پہلے ہندوستان میں ہی تھا، اب بعد میں سری لنکا بنا۔ تو یہاں آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور یہیں سے بیل پہ رکھ کے اس کو خانہ کعبہ تک لے کر گئے تھے، وہاں جا کے اس کو لگایا تھا۔ تو قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی کارگزاری دینے کا یقین اور ایمان ہر ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے، ورنہ کافر لوگ تو وہاں جہنم کے کنارے میں جب دھکا دینے کے لیے قریب ہوں گے، جب یوں کہیں گے کہ اللہ بس اب کے اور بھیج دے، پھر دیکھ ہم تیری کیا اطاعت کریں گے، لیکن اللہ فرماتا کہ یہ زبان سے کہیں گے، دل میں پھر بھی ایمان نہیں ہوگا ان کے۔ جیسے وہاں کہا تھا نا اس نے، کون تھا وہ؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے یوں کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جب یقین کر سکیں تو یہاں سے ہمارے سامنے سیڑھی لگوا آسمان کو، اور اس پہ چڑھ، اور پھر اللہ کے پہ جا، اور اللہ کے پاس جا کے وہاں سے پھر کتاب لا، پھر تیرے چاروں طرف فرشتے باڈی گارڈوں کی طرح سے آویں، اور پھر تب آ کے تو ہمیں دعوت دے، اور اس کتاب میں میرا نام بھی ہو۔ عبداللہ ابن ابی سلول کہہ رہا ہے میرا نام بھی ہونا چاہیے اس کتاب میں، کہ تیرے لیے میں دین کی دعوت لایا ہوں، لیکن یہ دھیان رکھ ایمان پھر بھی نہ لاؤں گا میں، نعوذ باللہ۔ اب دیکھو یعنی جہالت کی انتہا، کہ اتنا سب کچھ کروا رہا ہے، تمنا کر رہا ہے ان تمام چیزوں کی، اور پھر بھی نہیں کہہ رہا ہوں تو یہ یقین مت کرنا کہ میں ایمان لے آؤں گا، رہوں گا تو یہیں پہ میں، لیکن میں اتنا چاہتا ہوں تم سے۔ اب بتاؤ ایسی جہالت کی بات ہے۔
یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے جب قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کو، پھر حساب و کتاب جزا سزا کو آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پھر یہاں آ کر اس کا انکار کر دیں؟ اس کی مثال ایسی ہے، ہم اور آپ روزانہ سوتے ہیں اور سونے کے بعد میں اٹھتے ہیں، اور سو کے اٹھنے کی جو دعا ہے نا، اسے بعض آدمی تو یاد رکھتا ہے، بعض آدمی بھول جاتا ہے۔ سو کے اٹھتے ہی بعض کی الگ الگ عادتیں ہیں۔ کوئی تو رضائی، جیسے آج کل سردی کا موسم، رضائی میں آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے کسی کی گھڑی پہ نگاہ جائے گی کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، اور گھڑی اگر دیوار پہ نہیں ہے تو موبائل کو ڈھونڈے گا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ اور کسی آدمی کو جو بیڑی سگریٹ کا عادی ہے نا، وہ فوراً آنکھ کھلتے ہی بنڈل ڈھونڈے گا، تکیے کے آس پاس کدھر رکھا بنڈل، اور فوراً بیڑی جلائے گا۔ اسے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا دنیا میں، اس کی عادت ہے۔ اور جس کو چائے کی عادت ہے نا، وہ فوراً آنکھ کھولتے ہی، اگر اس کی بیوی ہے، بہن، بیٹی، کوئی بھی گھر میں، ارے نو کیا ٹائم ہو گیا، چائے بنا دو، وہ چائے کی طرف کرے گا۔ اور جو کاروباری آدمی ہے، جیسے گاڑی واڑی پہ جانا ہے، وہ فوراً کتنا ٹائم ہو گیا، اب دیکھے گا وہ ٹائم۔ تو یہ اٹھتے ہی کے لوگوں کے احوال ہیں عموماً۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جیسے ہی تمہاری آنکھ کھولے صبح کو، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا چاہیے یونس؟ آنکھ کھلتے دوبارہ سو جا چادر لپیٹ کر، سلام کرنا پڑے۔ کس کو؟ اس کو پڑھ جاتا ہے، ضرور کرنا پڑے، ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں جیسے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ ہے دعا۔ جیسے ہی آنکھ کھولی صبح کو تو فوراً یہ دعا پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا، جس نے ہم کو زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہماری موت کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا۔ یہ ہے دعا سو کے اٹھنے کی، اور ہم سب کو اس کی عادت بنانی چاہیے اور یاد کرنا چاہیے۔ سیدھی زیادہ لمبی دوڑنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، کیونکہ موت اور نیند، ان میں دونوں میں فرق وہ ملا ہوا ہے تھوڑا سا، دوستی ہے ان میں، آمیزش۔ انسان کی جو روح ہے نا، جب انسان جاگا ہوا ہوتا ہے تو یہ روح تمام اعضاء کو متحرک رکھتی ہے، ہاتھ کو، پیر کو، آنکھ کو، ناک کو، سب کو چلاتی ہے روح۔ لیکن جب آدمی سو جاتا ہے تو پھر اس کی روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے، لیکن روح ان تمام چیزوں میں سرایت کرتی ہے، گھومتی ہے، ڈولتی ہے، پھرتی ہے، جن چیزوں میں جاگنے کی حالت میں یہ آدمی مشغول رہا ہے۔ یہ روح ایسے چلتی ہے، کسی کی دکان میں ڈولتی ہے رات میں، کسی کے کالے تیل کی گیجوں کو ناپتی ہوئے گی روح، ہاں، اور کسی کی کتابوں کو الٹ پلٹ کرتی ہے، کوئی کپڑے والا تو اس کے کپڑے کے تھانوں کو صحیح کرتی ہے جا کے، اور یہ تخیلاتی اعتبار سے روح کا کنیکشن ہے ابھی، لیکن وہ روح گھوم بھی رہی ہے، اس میں یہ تخیلات کا نظرہ۔ جیسے یہاں ٹارچ ہے ہمارے پاس، اب ہم اس کو یوں گھمائیں یوں تو یہاں بھی روشنی دے رہی ہے اور چاروں طرف اس کا فوکس پڑ رہا ہے، بیٹری یہیں پر ہے، بیٹری کہیں گئی نہیں، روشنی یہاں بھی دے رہی ہے اپنے قریب میں بھی، لیکن دور دور جہاں تک اس کی کیپیسٹی ہے، اس میں طاقت ہے، پاور ہے، وہاں تک یہ گھومتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی روح بھی چلتی ہے، سرایت کرتی ہے۔ اب کہاں جاتی ہے؟ جہاں جہاں اس کا ماحول ہوتا ہے وہاں جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں ہم گاڑی چلا رہے ہیں، رات میں ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، رات میں ہم تقریر کر رہے ہیں، اور رات میں ہم جو ہے کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں۔ وہ بہت سے واقعات ایسے کہ سپنے میں ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ شیطان کو پکڑ لیا اس نے، اور شیطان کے داڑھی، تو سب سے پہلا آدمی جب کسی کو پکڑتا ہے گریبان پکڑتا ہے عموماً آگے سے، تو اس نے کیا کام کرا، خواب میں شیطان کی داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑ کے زور سے مارا تماچا، اور ایک دم آنکھ کھلی تو اپنی داڑھی ہاتھ میں، تماچا اپنے منہ پہ لگا ہو، تو وہ سمجھ رہا اسے شیطان، کہ وہ سامنے تھا اس کے،
تو بعض وقت روح اس طرح بھی صلاحیت کرتی ہے. اب اسی طریقے سے شریر میں روح موجود ہے، لیکن اس کے تاثرات، تخیلات وہاں گھومتے ہیں جہاں یہ دل میں رہتا ہے. اب ایسے ہی جب روح بدن سے نکلتی ہے، بدن سے تعلق اس کا اس وقت بھی رہتا ہے، ایسا تعلق رہتا ہے جیسے سونے کی حالت میں ہمارے کاروبار سے تعلق ہوتا ہے. اور بعض وقت جب کچی نیند ہوتی ہے تو اس کچی نیند میں روح مذبذب رہتی ہے بیچاری، کبھی ادھر کبھی ادھر. بعض وقت کوئی باتیں کر رہا تو وہ بھی آپ سن رہے ہیں اور سو بھی رہے ہیں. پھر جب آنکھ کھولے نو یار یہاں بات تو کر رہے ہیں، مجھے سن تو رہا تھا لیکن جھکپکے سے میں تھا، میں آدھی نیند سی تھی، آدھا کچھ سویا ہوا سا تھا. تو یہ نیند کے بھی 4 درجات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ پورے روح کے، نیند کے نہیں روح کے 4 درجات ہوتے ہیں. جب یہ پورے طریقے سے ہوشیاری میں رہتی ہے تو سارے اعضاء کو حرکت میں رکھتی ہے. لیکن جب یہ غفلت میں آتی ہے، نیند آتی ہے، تو یہ دل دماغ کو حرکت میں رکھ کر شریر کو زندہ رکھتی ہے، لیکن شریر کو حرکات کو منتقل کر دیتی ہے انسان کی توجہ کی طرف. پھر اللہ والوں کی روح ہے، وہ اللہ کے ذکر میں، اذکار میں، غیبی پردوں میں پھر وہاں پر گھومتی رہتی ہے. اور ہمارے جیسوں کی روح ہے اپنے دنیاوی کاروبار میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں. لیکن انسان اس وقت نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، سویا ہوا انسان. اسی لیے اس دعا کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا، جس نے ہم کو زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہمارے مر جانے کے بعد، اور وہ الیہ النشور، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا. تو نیند کیا ہے؟ النوم نصف الموت، یہ عربی جملہ ہے کہ نیند آدھی موت ہے. آدھے طریقے سے آدمی مرا ہوا ہوتا ہے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے حقیقت میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ میں کل تک جہاں تھا زندہ تھا، رات میں مرا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اس نے مجھے اب اٹھا دیا. اب اٹھا دیا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچ لیں کہ اگر ہم رات میں سوتے سوتے ایسے ہی رہ جاتے، بہت سے لوگ رہ جاتے ہیں، بہت سے کو سننے میں آئے کہ صاحب رات بات کر رہے تھے، چائے بھی پی اور خوب باتیں کی، بات کرتے کرتے ہم ساتھ میں سوئے ہیں، اور صبح جب ان کو اٹھایا تو ان کی روح پرواز کر گئی، تو پتہ ہی نہیں چلا لوگوں کو کہ وہ مر گئے ہیں. اب پتہ چل رہا بعد میں. تو اس لیے بعد ما اماتنا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم گویا ایک طرح سے مر گئے تھے، اور اللہ کا فضل ہے، اس کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا ہے. تو یوں سوچ لیں جس طریقے سے وہاں پر جہنمی لوگ جہنم کے کنارے پہ جب انہیں دھکا دینے کے قریب وقت آئے گا، جب وہ یوں کہیں گے کہ اللہ اب دوبارہ بھیج دے، اب ہم بالکل اچھے اچھے اعمال کریں گے. اسی لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبح کو جب آدمی اٹھتے ہی اپنے نفس سے یہ معاہدہ کر لے کہ دیکھ موت جیسی چیز سے دوبارہ اللہ نے تجھے اٹھایا، اگر وہ نہ اٹھاتا تو کیا کر لیتا. اس لیے اب جو پچھلی زندگی جیسی گزر گئی، لیکن اب کم سے کم ایسا کام کروں گا جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ انکار کرنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ واقعتاً ان کو ان واقعات اور حقائق کا یقین نہ رہے، بلکہ جس طرح آج بہت سے کفار اور مجرمین اسلامی حقائق کا پورا یقین رکھتے ہوئے محض عناد سے انکار و تکذیب پر جمے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ لوگ دنیا میں واپس آنے کے بعد قیام قیامت اور دوبارہ زندگی اور آخرت کے تمام حالات کا پورا یقین رکھنے کے باوجود محض شرارت اور عناد سے پھر تکذیب پر اتر آئیں گے. جیسا کہ قرآن کریم نے اسی موجودہ زندگی میں بعض کفار کے متعلق ارشاد فرمایا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار تو کر رہے ہیں مگر ان کے دلوں میں اس کے حق ہونے کا پورا یقین. جیسے ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم سب کو یہ یقین ہے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، سب کو یقین ہے، لیکن عمل نہیں ہے ہمارا. اور سب سے بڑا سچا اور سب سے بڑا اللہ کا پسندیدہ آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نہ جھوٹ بول سکتے، نہ کوئی گناہ کر سکتے، نہ کسی کو دھوکہ دے سکتے،
امت کی رہبری کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور صاف شخصیت بھیجا. اب جب اس نے جو فرما دیا تو وہ تو برحق ہے, دل مانتا ہمارا اس کو, لیکن ہمارا عمل نہیں ہے. تو یہ ہر درمی ہے کہ دل مان رہا ہے کہ حق بات وہ ہے جو نبی نے فرمائی, لیکن پھر ہم غیر نبی کی باتوں پہ چل رہے ہیں. جیسے یہود کے بارے میں ارشاد ہے, وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. باپ اپنے بیٹوں کو ہزاروں میں بھی چھانٹ کے بتا دے گا یہ میرا بیٹا ہے. اور اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ چل بیٹے کی پہچان بتا, تو بیٹے کے کپڑوں کے اندر کے نشانات بھی باپ بتا دے گا کہ اس کے یہاں تل ہے, یہاں اس کے جو ہے کالے بال ہیں, یہاں اس کے شریر میں جو ہے ایک بار پھنسیاں نکلی تھی اس کا نشان اب بھی باقی ہوگا, دیکھو اس کے یہاں نشان ہے. اور یہاں مثال بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیٹوں کو دی کیونکہ باپ کے تمام شریر کو بیٹا نہیں دیکھ پاتا, لیکن اولاد کے بیٹا ہو یا بیٹی اپنے بچوں کے تمام احوال سے باپ واقف ہوتا. اور یہاں پر بیٹوں کی مثال دی اللہ نے, بیٹیوں کی بھی نہیں دی. اللہ تعالیٰ کتنی حیا والا, یعنی بیٹوں کی مثال. ظاہر سی بات ہے کہ بیٹوں کے تمام اعضاء کو ماں باپ بخوبی دیکھا کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اس وقت بھی تلے ہوئے تھے اور آج بھی تلے ہوئے. خلاصہ یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے علم ازلی سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے جائیں تو مومن اور صالح ہو جائیں, بالکل جھوٹ اور فریب ہے. اگر ان کے کہنے کے مطابق دوبارہ دنیا کو پیدا کر کے ان کو اس میں چھوڑ دیا جائے تو یہ پھر وہی سب کچھ کریں گے جو پہلی زندگی کے اندر کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھ کر مرنے کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ بتاؤ, اللہ نہ کرے وہاں جہنم کے قریب ہمیں لے جا کے کھڑا کر دیا جائے, کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں, تو پھر اور ہم وہاں یوں کہیں کہ اللہ دوبارہ بھیج دے, پھر بڑھیا بڑھیا کام کریں گے, تو کر لیں گے بھائی بڑھیا بڑھیا, نہ کر سو اور ارادہ تو کرو, ہاں کریں گے. تو یوں سمجھ لو کہ ہم دنیا کی جو محبت اور دنیا کی رغبت میں ہم اس وقت جہنم کے گڑھے پہ کھڑے ہیں. تو آج سے کر لو توبہ, آج سے پکی سچی توبہ کر کے دین کے کاموں میں لگ جاؤ. لگیں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں ایسے نہیں بھائی توبہ 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 توبہ, یہ ایسے تھوڑی توبہ, ہاں دل سے توبہ. اب دسترخوان لگا, کوئی آدمی یوں کہے پیلی چائے پی لی تو اس سے تھوڑی چل جائے کام. یہاں سے اٹھنا پڑے گا, وہاں بیٹھنا پڑے گا, پھر کپ لینا پڑے گا, پھر پینی پڑے گی, تب پیٹ میں پہنچے گی. اور فجر کی نماز میں اب ہمارے یہاں 2 صف 6 نمازی چل رہے ہیں کئی دن سے, 2 صف 6 نمازی. اگر سب ایک ایک لاؤ میں بلا کے تو یہ 4 صف اور 12 نمازی نہ ہو جائیں. کل سے کرو کوشش انشاءاللہ, ایک ایک لاؤ, چاہے راستے میں سے پکڑ کے لاؤ یا گھر میں سے بلا کے اٹھا کے لاؤ, خوشامد کر کے رات کو ہی سمجھا دو کہ بھئی دیکھو نماز پڑھو, ہمارے گھر میں نابرکتی آ رہی ہے بے نمازیوں کی وجہ سے. کیونکہ بعض اماموں کے نزدیک تو بے نمازی کا جھونٹا خنزیر کے جھونٹے سے بھی برا ہے, پک کے جھونٹے سے. اب بتاؤ ہمارے گھروں میں کتنے خنزیر پل رہے ہیں, تو ان خنزیروں کو